العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بڑے خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے کہ آقا دو جہاں نبی علیہ تحیۃ و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کیسے گزارتے تھے، آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے رمضان میں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جانیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، عبادات ہیں، معیشت ہے، سیاست ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، جس طرح میں کرتا ہوں اسی طریقے سے کرو۔ تو یہ اگرچہ نماز کے لیے خاص حکم ہے، لیکن یہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمیں رہنمائی لینی ہوگی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے لی ہوگی۔ رمضان شریف میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محدثین نے اس بات میں تصریح فرمائی ہے، اتفاق کیا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان پایا، اور حضور 9 مرتبہ ہی آپ نے مکمل روزے رکھے ہیں۔ اور روزہ کوئی بھی کیفیت ہوتی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزہ چھوڑا نہیں۔ اب وہ چاہے سفر کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ گرمی کی شدت کا معاملہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کی جماعت بھی حضور کے ساتھ تھی۔ تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اتنی تھی اور دھوپ کی شدت اتنی تھی کہ ہم سب اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ رہے تھے، لیکن ما کان فینا صائم الا ما کان من النبی و ابن رواحہ او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگوں میں کوئی بندہ بھی روزے دار نہیں تھا، روزہ تھا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا تھا اور حضرت عبد الرحمن ابن رواحہ کا تھا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی معاملہ ہو کبھی روزہ چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ انہوں نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو بلا شک و شبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل فرمانا تھا کہ جو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اسی طریقے کے ساتھ قیام میں آپ بہت زیادہ اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا، حضور کمر کس لیا کرتے تھے اور اس انداز کے ساتھ اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ پھر رمضان کے اخیر میں جا کر ہی وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس انداز سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا، اور عموماً اس روایت کو بنیاد بنا کر 8 تراویح کا جو ہے وہ ایک عنصر نکالا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ارشاد فرمائیے حضور کا رمضان میں قیام کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ قیام اللیل کے حوالے سے جناب عائشہ الصدیقہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، چاہے تو رمضان ہو چاہے تو غیر رمضان ہو، حضور 11 رکعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان میں 8 رکعت نماز تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت نماز وتر کے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو 8 رکعت نماز تہجد کے ہوتے تھے، ان میں جو پہلی 4 رکعتیں ہوتی تھیں، کیا ہی پوچھتے ہو، کیا کمال کے حضور سجدے فرمایا کرتے تھے، کیا کمال کا حضور علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسری 4 رکعات کا۔ تو یہ مفہوم جو حدیث کا میں نے بیان کیا، اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ 8 رکعت تراویح کا ایک ثبوت نکالتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رمضان اور غیر رمضان کی تصریح موجود ہے کہ رمضان ہوتا ہے یا غیر رمضان، حضور کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ اور نماز تراویح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت انداز کے ساتھ حضور نے وہ امامت فرمائی۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لے گئے، حضور نے قیام اللیل شروع کیا، نماز تراویح کا شروع کیا، صحابہ نے آپ کی اقتداء کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 20 رکعت مکمل کی، حضور واپس تشریف لائے، اور اسی کے بعد دوبارہ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں گئے اور صحابہ کا رش موجود تھا۔
تیسرے روز بھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام اتنے موجود ہو گئے کہ وہ مسجد ناکافی ہو گئی ان کے لیے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کے قرآن میں کتنا سرور ہوتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ڈائریکٹ امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو چوتھے روز صحابہ کرام میں اتنا رش تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نماز کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارا آنا میرے اوپر مخفی نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ سارے لوگ آئے ہیں، لیکن میں اس خوف سے جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں تھا آیا کہیں یہ نماز تراویح بھی تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا خیال ہے امت کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ روزہ بھی نہ چھوڑتے تھے، قیام اللیل بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت کی کیا کہنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس، او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسینوں میں سب سے زیادہ حسین میرے مصطفیٰ ہیں، اسی طرح سخیوں میں سب سے بڑے سخی میرے مصطفیٰ ہیں، اور اسی طرح طاقتوروں میں سب سے طاقتور میرے مصطفیٰ ہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ہدیہ آتا، دولت کے انبار لگتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ کبھی سائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ذیشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے خزانے عطا فرماتا ہے اور میں ان خزانوں کو تقسیم فرما دیتا ہوں۔ اسی طرح تسبیح و تحلیل کا معاملہ آ جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر تسبیح فرمانے والے ہوتے، سب سے زیادہ بڑھ کر تحلیل فرمانے والے ہوتے، اور دعاؤں کی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فرماتے تھے۔ حضور یہ جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، ایک عدل کرنے والا حکمران، دوسرا مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، ایسا روزے دار کہ جس نے بھی افطار نہیں کیا مالک کائنات اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو پھر افطار کے وقت اپنی دعاؤں کو لازم کریں، اپنی دعاؤں کو بڑا کریں، تاکہ وہ اللہ اکبر ہے، آپ اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگے، مالک کائنات ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو چند گھڑیوں میں سمیٹنا یہ کافی نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ یہ ہمارے لیے کامل اسوہ ہے۔ روزے کی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے میدان کو نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے بھی آپ جہاد بھی کرتے ہیں، آپ بدر کا معرکہ بھی آپ لڑتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی حضور نے سارے معاملات کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان شریف کے معمولات کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔